السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ نمبر 89 میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام حضرات اور ہم تمام لوگ عید الفطر کی تیاریوں سے اور عید الفطر کو منانے کے بعد فارغ ہوئے ہیں، اور فارغ ہونے کے بعد آج ہم لوگ جمعہ کی نماز ادا کریں گے اور ہم جمعہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال بات دراصل یہ ہے کہ عید الفطر کی جو خوشی ہوتی ہے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ حقیقی خوشی ہوتی ہے، اور دراصل عید کی خوشی انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ بہت مشہور شعر ہے کہ عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہن لے، بلکہ عید اس کی ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرے، اللہ کی باتوں پر عمل کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی باتوں پر اور شریعت پر عمل کرے، اس کی اصل عید ہے۔ اصل عید نئے کپڑے پہننا یا اچھے کھانے کھانا، اس کا نام عید نہیں ہے، بلکہ اصل عید وہی ہے کہ انسان اللہ کی وعیدوں سے، اللہ کے احکام سے ڈرے، ان پر عمل کرے اور ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھے۔ تو ابھی ہم تمام ہی حضرات عید الفطر کی خوشی سے فارغ ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ عید الفطر کے فوراً بعد جو بڑی عبادت شروع ہوتی ہے وہ شوال کے روزے ہیں۔ شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں۔ ان روزوں کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، ان روزوں کو رکھنے کا کتنا ثواب ہے، اور ان روزوں کو رکھنے کے بارے میں ہمارے عوام کے درمیان کیا کیا غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ تمام باتیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے چینل پر موجود ہے، شوال کے روزے مفتی خالد قاسمی۔ آپ اس نام سے ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ سرچ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر تمام ہی چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ تو بہرحال سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے پہلا جو سوال لیا ہے، یہ سوال تقریباً 2 ہفتوں سے ہمارے پاس آیا ہوا تھا، لیکن ہماری نگاہوں میں نہیں آیا تھا۔ آج یہ جیسے ہی نگاہوں میں آیا، ہم نے اس کو فوراً اس میں کمنٹ باکس میں شامل کر لیا۔ تو بہرحال یہ سوال ہے محمد ساحل گلزار کوٹھی گیٹ ہاپوڑ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جیسے لڑکا لڑکی گھر سے بھاگ کر نکاح کر لیتے ہیں، پھر وہ پکڑے جاتے ہیں اور لڑکا جیل چلا جاتا ہے، جبکہ لڑکی والے اس کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں اور لڑکا اس لڑکی کو طلاق بھی نہیں دیتا ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جو صورتحال آپ نے ذکر کی ہے، اسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر لڑکے نے لڑکی کو طلاق نہیں دی، یعنی لڑکے اور لڑکی نے بھاگ کر نکاح کر لیا اور لڑکے نے لڑکی کو طلاق نہیں دی، اسی حالت میں لڑکا جیل چلا گیا اور لڑکے کے جیل جانے کے بعد لڑکی والوں نے اس لڑکی کی شادی کہیں اور کر دی، تو دراصل یہ اسی کی بیوی ہے جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی، جس کے ساتھ وہ چلی گئی تھی، غائب ہو گئی تھی۔ جب یہ اس کی بیوی ہے تو جب تک وہ طلاق نہیں دے گا اور یہ لڑکی عدت نہیں کرے گی، اس کا نکاح کہیں اور کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا، اس کا نکاح کہیں اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں پر معاملہ چلتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے مگر اس کی طلاق نہیں دلوائی جاتی ہے، اس کو لڑکا طلاق نہیں دیتا ہے، اسی صورت میں لڑکی والے اس کا نکاح کہیں اور کر دیتے ہیں، یہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ اتنی زیادہ غلط بات ہے کہ دوسرے شوہر کے گھر جب وہ چلی جاتی ہے تو وہ اس کا شوہر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، نکاح پڑھایا تو جاتا ہے لیکن وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ نکاح نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ حرام کاری، زندگی بھر حرام کاری کرتا رہتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ دونوں اجنبی ہونے کے باوجود ایک ساتھ رہتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، اور بیوی وہ اس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ غائب ہوئی تھی۔ اس لیے یہ باتیں وہ ہیں کہ جن پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کا دھیان رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو اولاً اس شوہر سے طلاق دلوائی جائے، اس کے بعد اس لڑکی کا نکاح کہیں بھی کر سکتے ہیں، عدت پوری ہو جائے، عدت گزر جائے، پھر اس کا نکاح کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا کمنٹ ہے قاری محمد نعمان روڑکی، ضلع ہریدوار، اتراکھنڈ، امام مدینہ مسجد، کشن پور، پوہانا، ان کی طرف سے سوال ہے۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ عیدی جو لڑکی والوں کے یہاں سے آتی ہے لڑکے والوں کے یہاں عید پر، اس کا اصل مقصد اور حقیقت کیا ہے، اور عیدی کے نام پر جو کچھ آتا ہے پیسے وغیرہ، اس پر کس کا حق ہے، بیوی کا یا شوہر کا؟ یہ جو سوال ہے، یہ تمام سوال رمضان کے آخری ہفتے میں آئے تھے، لیکن
رمضان کے الوداع کا جو جمعہ تھا اس کے بعد یہ سوال آئے تھے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرائیڈے کمنٹ باکس میں پورے ہفتے آنے والے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، تو اس سوال کا جواب ویسے تو میں نے تقریباً رمضان کے دوسرے جمعے میں دے دیا تھا، لیکن جب سوال دوبارہ آ گیا ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عیدی دینا جائز و درست ہے، یہ جو لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر عیدی پہنچاتے ہیں یہ جائز و درست ہے، اس کی حیثیت تحفے اور ہدیے کی ہے، اور اس سے بچوں کو، ماتحتوں کو، گھر والوں کو، بیٹیوں کو، اور جو اس کے نواسے، بھانجے، بھانجی وغیرہ ہوتے ہیں، ان تمام کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس عیدی کو اس نیت سے دیں کہ ان کی دل جوئی ہو جائے، ان کا دل خوش ہو جائے، مقصد یہ ہو، ان کو خوش کرنا مقصد ہو، ان کی دل جوئی کرنا مقصد ہو، ان کی ہمدردی، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا مقصد ہو، دکھلاوا کرنا مقصد نہ ہو۔ اگر ہمدردی کرنا مقصد ہے اور ان کو خوش کرنا مقصد ہے تو اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دکھلاوا کرنا ہے یا دوسروں پر برتری حاصل کرنی ہے، یا اسی طرح سے آپ کا مقصد رسموں کو نبھانا ہے، تو ایسی صورت میں پھر عیدی دینا آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا، پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے بچیں۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ اپنی بیٹی ہے یا اپنی بہن ہے، بھانجے بھانجی ہیں، نواسے نواسی ہیں، ان کی دلجوئی کرنا مقصد ہے، ان کو خوش کرنا مقصد ہے، ان کی امداد اور مدد کرنا مقصد ہے، تو اگر یہ مقصد ہو تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر مقصد یہ ہو کہ دکھلاوا کرنا ہے، رسموں کو نبھانا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا ہے، اس کی عیدی، پڑوسی کی عیدی ہلکی آئی، ہم اس سے تکڑی عیدی دیں گے، ہماری بیٹی کی جو نند ہے یا جو ہماری بیٹی کی جو بھاوج ہے یا اس کی جٹھانی ہے یا جو اس کے اور رشتہ دار ہیں، ان کی جو عیدی ہے وہ ہلکی آئی ہے، ہم اس سے تکڑی عیدی دے کر اس کو نیچا دکھائیں گے تاکہ ہماری بیٹی کی سسرال میں عزت بھی بڑھے اور سماج میں واہواہی ہو جائے ہماری بیٹی کی۔ تو اگر اس طرح کے مقصد پیش نظر ہوں تو پھر صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اسی سوال میں دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ اس عیدی کا حقدار اور مستحق کون ہے، یہ سوال اس سوال کے اندر کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو عیدی آتی ہے اس میں متعین ہوتا ہے کہ یہ کپڑے لڑکے کے ہیں، دولہے کے ہیں، یہ بیٹی کے ہیں، یہ بیٹی کے ہیں، یہ داماد کے ہیں، یہ بھانجے کے ہیں، بھانجی کے، نواسے کے، اور اسی طرح سے اس کے اندر یہ فکس ہوتا ہے کہ اتنے پیسے شوہر کے لیے ہیں، اتنے پیسے ہماری بیٹی کے لیے ہیں، مطلب تمام چیزیں فکس ہوتی ہیں۔ تو جو چیز جس کے لیے ہو، جو چیز جس کے لیے آئی ہے، اس پر اس کا حق ہے۔ ویسے اگر بطور ہمدردی کے یا ملے جلے رہنے کے طور پر یا ایک دوسرے کی خوشی سے اگر استعمال کرنا چاہیں، ایک دوسرے کی چیز استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی راضی میں، ایک دوسرے کو راضی کر کے اگر ہم اس طرح کے کام کرنا چاہیں تو بالکل بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد نعمان ارریہ بہار سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب اگر کسی کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی تو وہ پہلے نماز پڑھے گا یا تراویح؟ اگر نماز پڑھے گا تو جو تراویح چھوٹے گی اس کے بعد میں پڑھنا پڑے گا یا نہیں؟ جو صورتحال آپ نے ذکر کی ہے، اسی صورت میں پہلے عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ میں تراویح میں مشغول ہو جائے، اور جو تراویح کی رکعتیں چھوٹی ہیں ان رکعتوں کو جب بھی امام صاحب 4 رکعت میں بیٹھیں تو فوراً کھڑے ہو کر دعا نہ پڑھ کے فوراً کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعت 4 رکعت جتنا بھی موقع ملے انسان ان کو پڑھ لے، ان کو پوری کر لے۔ تو اس لیے طریقہ یہی ہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد پڑھی جائیں گی تراویح، یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ جو ہم سوال لے رہے ہیں یہ سوال ہے حافظ محمد صادق گجرات کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب فقہ محدثین اور شیخ الحدیث اور ملا کسے کہتے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو پہلا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ محدث کسے کہتے ہیں؟ تو محدث اس کی جمع محدثین ہیں، اس کے معنی ہے حدیث کا علم جاننے والا، احادیث نبوی کا راوی یا عالم، فقیہ، اخبار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف اور حدیث و سنت کو ماننے والا محدث کہلاتا ہے۔ دوسری چیز ذکر کی ہے کہ شیخ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ تو شیخ الحدیث کے لغوی معنی کے اعتبار سے شیخ الحدیث حدیث پڑھانے والے کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کے یہاں یا کسی علاقے میں کوئی خاص اصطلاح بن جائے تو اس اصطلاح کو ذکر کرتے وقت وہی اصطلاح مراد ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی علاقے میں کسی
معاشرے میں یا کسی جگہ پر، کسی ملک میں یا کسی شہر میں شیخ الحدیث کے لیے، یعنی شیخ الحدیث کسی خاص نام کے، کسی خاص شخص کے لیے یا کسی خاص عہدے کے لیے یا کوئی خاص اصطلاح بن جائے کہ اس سے وہی چیز مراد ہوگی، تو ایسی صورت میں پھر وہی چیز مراد لی جائے گی۔ ہمارے ان علاقوں میں، یہاں جہاں پر ہم رہتے ہیں، ان علاقوں میں جب بھی شیخ الحدیث کا لفظ استعمال اور ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد حدیث کی سب سے مشہور و معروف کتاب پڑھانے والا، یعنی بخاری شریف کو پڑھانے والا مراد ہوتا ہے۔ بخاری شریف کو پڑھانے والے کو شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ تو ہمارے ان علاقوں میں جب بھی کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب شیخ الحدیث ہیں، تو مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں۔ شیخ الحدیث کا ہمارے یہاں پر یہی مراد لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو اصطلاح ہے، یہ اصطلاح یعنی یہ جو اس طرح سے بخاری پڑھانے والے کے لیے شیخ الحدیث کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور اور آپ کے زمانے سے یہ اصطلاح شروع ہوئی ہے۔ تیسری چیز آپ نے معلوم کی ہے کہ ملا کسے کہتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ایک خاص اصطلاح ہے جو پہلے زمانے میں بہت پڑھے لکھے مسلمان علماء کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن موجودہ زمانے میں لوگوں نے، کافی سارے لوگوں نے اور ہماری میڈیا نے اس لفظ کو اتنا بدنام کیا کہ اب کچھ دنوں سے اس سے ایک خاص جماعت مراد لی جاتی ہے، اور ایک خاص جماعت مراد لے کر اس سے مسلمانوں کو اور مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں جو مسلمانوں کا اور خاص طور سے جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی ہر داڑھی اور ٹوپی والے کو ملا جی کہہ دیتے ہیں، ملا کہتے ہیں۔ تو ملا ہمارے یہاں پر گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ملا کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے علم سے بھرپور، جس کے اندر علم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، اس کو ملا کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے، اور یہی اس کے معنی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ملا کا جو لفظ ہے، اس لفظ کو بطور گالی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور لوگ بھی اس کو بطور گالی کے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو اس لفظ سے پکارے تو وہ اس نام سے چڑ بھی جاتے ہیں، جبکہ ملا کا لفظ بہت اچھا ہے، اس کے معنی ہے علم سے بھرپور۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ محدث، شیخ الحدیث اور ملا کے کیا معنی ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد نعمان ارریہ بہار سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ جو آدمی فجر کی نماز نہ پڑھے تو کیا اس کی عید کی نماز ہو جائے گی یا ثواب کم ملے گا؟ یہ جو آپ نے صورتحال ذکر کی ہے کہ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو عید کی نماز ہو جائے گی یا نہیں، یا اگر ہو جائے گی تو کیا ثواب کم ملے گا، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور پھر وہ عید کی نماز پڑھے تو اس کی عید کی نماز صحیح ہو جائے گی، اور عید کی نماز کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن رہا فجر کا مسئلہ، تو فجر کی نماز نہ پڑھنے کا اس کو بہرحال گناہ ملے گا، مگر ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہو تو اس کی عید کی نماز نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد گلزار مظاہری موضع لوہیا ضلع میرٹھ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ کیا عید کے دن عید کی نماز کے بعد قبرستان جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عید کا جو دن ہوتا ہے وہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، مسرت کا دن ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خوشی میں لوگ شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے کا یہ دن ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ خوشی میں شریک ہو کر انسان آخرت سے اور آخرت کی چیزوں سے اور عذاب قبر سے، ان تمام چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز روزے سے بھی دور ہو جاتا ہے، جبکہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبرستان جائے اور وہاں جا کر اپنے مردوں کو ثواب پہنچائے تو اس کے لیے عید کے دن قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ قبرستان جا سکتا ہے، جا کر مردوں کو ثواب بھی پہنچا سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ قبرستان جانے کو لازم اور ضروری سمجھنا صحیح نہیں ہے، اور ایسا طریقہ اپنانا بھی صحیح نہیں ہے کہ جس سے یہ محسوس ہو، جس سے یہ لگے کہ قبرستان جانا ضروری ہے، ایسا
طریقہ بھی نہیں اپنانا چاہیے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ تو زبان سے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے یہ لگے کہ قبرستان جانا ضروری ہے، اور نہ ہی اپنے عمل کے ذریعے سے کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے یہ لگے کہ قبرستان جانا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے ہم قبرستان جا رہے ہیں، نہیں جائیں گے تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہ کریں۔ اسی طرح سے جو شخص قبرستان عید کے دن نہ جائے تو اس کو لعن طعن کرنا، اس کو الٹا سیدھا کہنا، برا بھلا کہنا، بددین کہنا، اس پر کسی بھی طرح کے لیبل لگانا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عید کے دن قبرستان جانا جائز ہے مگر ضروری نہیں ہے، یعنی جا سکتے ہیں، نہ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، چلے جائیں تو اچھی بات ہے۔ مردوں کو ثواب بھی پہنچ جائے گا، مردوں کو مردے اس دن کا روزانہ مردے ثواب کے محتاج رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں، تو اس لیے اس دن ان کو ثواب بھی پہنچ جائے گا، اور دوسری طرف ہم بھی خوشی میں اتنا زیادہ مشغول نہیں ہوں گے کہ آخرت کی یاد سے بالکل غافل ہو جائیں۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھ گئے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اگلا کمنٹ محمد عاقب سری نگر سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، میں کشمیر سے ہوں۔ میری پریشانی یہ ہے کہ میرے پورے دن گیس بہت زیادہ بنتا ہے، کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، بہت سی مرتبہ کھٹا پانی منہ میں آ جاتا ہے۔ آپ مجھے اس سے بچنے کا کوئی نسخہ بتائیے۔ اولاً تو آپ اپنے کھانے پینے کا جو روٹین ہے اس کو چینج کیجیے، اس کو بدلیے، اور کھانے پینے کا جو طریقہ ہماری ویڈیو میں بتلایا گیا ہے، آپ ہمارے چینل پر، آپ یوٹیوب پر ہماری جو ویڈیو ہے آپ اس کو تلاش کریں، گیس کا علاج مفتی خالد قاسمی، آپ جیسے ہی لکھیں گے فوراً ہماری ویڈیو سامنے آ جائے گی۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے اندر پہلے یہ بتلایا گیا کہ آپ کے کھانے کا روٹین کیسا ہونا چاہیے، کس وقت کھانا ہے، کس وقت نہیں کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس حساب سے کھانا ہے، کھانے کے بیچ میں پانی پینا، بعد میں پینا، شروع میں پینا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر بتلائی گئی ہیں۔ اس کے بعد گیس و تیزاب کا بہت اچھے 2 علاج اس کے اندر بتلائے گئے ہیں، دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ وہ کریں، لیکن کھانے کا جو روٹین ہے آپ اس کو ضرور چینج کریں، کھانے کا جو وقت ہے، کھانے کا طریقہ، ان تمام چیزوں پر خاص دھیان اور توجہ دیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد آصف دبئی سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ سب حالات ٹھیک ہو جائیں، آپ خوب دعا کریں۔ جی بالکل انشاءاللہ تعالی میں بہت زیادہ دعا کر رہا ہوں، کرتا ہوں، کراتا ہوں، لوگوں سے بھی کہتا ہوں، اور آپ حضرات سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ تمام حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام حالات کو سازگار فرمائے، حالات کو بہتر فرمائے، درست فرمائے، علماء کے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں ماحول کو سازگار فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے رویل کمپیوٹر گلاؤٹھی کی طرف سے، یہ ہمارے دوست ہیں محسن فاروقی، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ جو کپ ہے یہ انہی کی طرف سے بطور ہدیے کے پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ہم نے فطرے کہ سارے پیسے نہیں، لیکن ہاں کچھ پیسے کسی کو دے دیے تھے، ابھی کچھ پیسے باقی ہیں، تو اگر ہم کسی کو وہ باقی بچے ہوئے فطرے کے پیسے دے دیں تو کیا فطرہ ادا ہو جائے گا؟ یعنی فطرے کے پیسے کئی لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کیا؟ یہ آپ نے جو سوال کیا کہ فطرے کے پیسے تھوڑے سے یہاں دے دیے، تھوڑے سے وہاں دے دیے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے، جائز ہے، غلط نہیں ہے۔ یعنی آپ فطرے کے پیسے اگر کئی جگہوں پر دینا چاہیں، کئی جگہ آپ خرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد بابر کی طرف سے، انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے، اس خواب کو میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بہت زیادہ خوشی اور مسرت حاصل ہونے کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد عاقب رانچی سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں صبح اپنے والد کو مسجد میں اعتکاف گاہ میں کھانا دینے کے لیے گیا تھا، اور میں اس وقت ناپاک تھا، تو اب کیا کروں؟ یہ جو آپ نے غلطی کی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ مسجد میں چلے گئے، اپنے والد صاحب کو اعتکاف کی حالت میں آپ کھانا دینے کے لیے چلے گئے، تو یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ کو اس غلطی سے توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی پڑے گی۔ آپ اس غلطی سے توبہ کر لیں، اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی توبہ کو قبول کرے گا، آپ کو بھی معاف فرما دے گا، لیکن آئندہ دھیان رکھیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد ریحان مہاراشٹرا سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سفر میں روزہ افطار کا کیا حکم ہے؟ 5 منٹ کی تاخیر کر سکتے ہیں؟ ویسے تو عام حالات میں بھی اگر آدمی گھر پر ہے تو بھی 2 منٹ کی تاخیر تو کم سے کم اس کو کرنی چاہیے۔ اب جیسے آدمی سفر میں ہے تو 3 منٹ اور بڑھا لے، 3-4 منٹ کی بھی اور تاخیر
کر سکتا ہے، یعنی 5-6 منٹ اگر تاخیر کر رہا ہے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے یا اس کو وہاں پر وقت معلوم نہیں ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ محمد شاہد کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت ایک مسئلہ سامنے آیا، مسئلہ یہ تھا کہ امام صاحب تراویح کی نماز میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت یوں ہی ملا دیتے ہیں، کیا بسم اللہ پڑھنا یہاں پر ضروری نہیں ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر اختلاف ہے، اور اختلاف کچھ اس طرح کا ہے، یہ بسم اللہ قرآن کریم کی ہر سورت کا جز اور حصہ ہے یا صرف قرآن کریم کا جز اور حصہ ہے، یہ اختلاف ہے۔ تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے، اس میں علماء احناف کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے جو قرآن کریم کی ہر 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، فاصلہ کرنے والی چیز ہے۔ تو قرآن کریم پورا یہ جو بسم اللہ ہے پورا قرآن کریم کا جز ہے، یعنی پورا قرآن کریم میں صرف ایک بار پڑھ لینی کافی ہے، ایک بار پڑھ لیں گے تو قرآن کریم مکمل ہو جائے گا، تو اس کو ایک بار پڑھ لینا ضروری ہے، ایک بار پڑھ لینا چاہیے تاکہ قرآن کریم مکمل ہو جائے۔ تو یہ ہر سورت کا جز اور حصہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کریم کا جز اور حصہ ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد مزمل چکن پلازا ہاپوڑ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ عدت میں داماد سے پردہ ہے کیا؟ عدت میں داماد سے پردہ نہیں ہے، کیونکہ داماد سے ساس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نکاح کرنا حرام ہے، اس لیے ساس کا پردہ عدت میں داماد سے نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے سرتاج حسین بہار سے، کہہ رہے ہیں حضرت قبر کو چاروں طرف سے دیوار کھڑا کرنا کیسا ہے؟ یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے اس کے ساتھ ایک فوٹو بھیجا ہے جو تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے بھی انہوں نے یہ سوال کیا تھا، اس کا جواب میں نے دے دیا تھا۔ آج پھر جواب دیا جا رہا ہے کہ قبر کو اس طرح سے چاروں طرف سے پکی کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، منع ہے۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ محمد سلیم مہاراشٹرا سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ہمارا ایک سوال ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو کیا اعتکاف والے شخص کو بلا وجہ بغیر غسل واجب کے نہانا درست ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسنون اعتکاف میں، یعنی جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، مسنون اعتکاف جو ہوتا ہے، اس میں گرمی کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل کر معتکف کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر گرمی کی وجہ سے سخت ضرورت ہو تو مسجد میں کوئی بڑا برتن رکھ کر اس میں بیٹھ کر غسل کر لے، اور غسل اس طرح کرے کہ استعمال شدہ پانی مسجد میں بالکل بھی نہ گرے، یا تولیہ بھگو کر نچوڑ کر بدن پر مل لے، اس سے بھی ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی۔ تو حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ٹھنڈک کے لیے غسل کی نیت سے مسجد سے باہر جانا معتکف کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب پیشاب کا تقاضا ہو، جب آدمی بیت الخلاء میں یا پیشاب وغیرہ کے لیے جائے تو پیشاب کے ارادے سے باہر نکل کر قضاء حاجت سے فارغ ہو کر وہیں غسل خانے میں 2-4 لوٹے بدن پر ڈال لے، جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اس سے بھی کم وقت میں بدن پر پانی ڈال کر آ جائے۔ الغرض یہ بات یاد رکھیے کہ غسل کی نیت سے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ طبعی ضرورت کے لیے جائیں تو بدن پر پانی ڈال سکتے ہیں، مگر اس میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس دوران صابن وغیرہ کے استعمال کی اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر صابن وغیرہ کا استعمال کیا جائے گا تو اس میں زیادہ وقت خرچ ہوگا، جس سے اعتکاف فاسد ہونے کا، ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو اتنے کم وقت میں غسل کر لیا جائے، اتنے کم وقت میں بدن پر پانی بہا لیا جائے، جتنا وقت وضو میں خرچ ہوتا ہے اس سے بھی کم وقت خرچ کیا جائے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد انس ویٹ کی طرف سے، محمد حنیف، عبدالجبار وغیرہ وغیرہ کافی سارے لوگوں نے یہ کمنٹ کیا ہے۔ انہوں نے الوداع کے جمعہ میں قضاء عمری نماز پڑھنے کے بارے میں جو 700 سال کی نماز کا مسئلہ ہے کہ قضاء عمری کی نماز پڑھ لو اور 700 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، تو یہ جو میسیج وائرل ہو رہا تھا یہ کافی سارے لوگوں نے میرے پاس بھیجا تھا۔ تو اس کے یہ جو میسیج بھیجا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا الوداع کے جمعے کو قضا نماز پڑھنے سے، قضا عمری کی 4 رکعت نماز پڑھنے سے 700 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بارے میں ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ لکھیں 700 سال کی نماز مفتی خالد قاسمی، ویڈیو سامنے آ جائے گی، آپ اس کے اندر تمام ہی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد شاہد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب معلوم یہ کرنا تھا کہ جو زیور گھر کی مستورات، لونگ، پازیب، کنڈل، چھلی وغیرہ پہنے ہوئے ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے، ان پر زکوٰۃ دی جائے گی تو کس صورت میں؟ گھر کی بہن بیٹیوں کے پاس جو زیور ہوتا ہے،
چاہے وہ استعمال میں آ رہا ہو یا یوں ہی رکھا ہوا ہو، جو بھی زیور ہے، جس زیور کے مالک آپ ہیں، ان تمام زیوروں کی زکوٰۃ، سونے اور چاندی کا جو زیور ہے تو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ آپ 2.5% کے حساب سے دیں گے، یعنی جتنی اس کی قیمت بیٹھ رہی ہے، جتنی قیمت پرانے زیور کی جو قیمت ہے، نئے زیور کے حساب سے نہیں بلکہ پرانے زیور کے حساب سے، یعنی جس ریٹ میں ہمارا جو زیور ہے وہ بازار میں بکے گا، اس ریٹ کے حساب سے ہمیں زکوٰۃ دینی ہے۔ اور جس ریٹ میں آج کے وقت میں ہمارا جو مطلب بازار سے ہم زیور خریدیں گے تو اس کے حساب سے نہیں دینی بلکہ اسی کے حساب سے دینی ہے جس ریٹ میں ہمارا زیور بکے گا، کیونکہ آج کی تاریخ میں ہم اس زیور کے مالک ہیں جتنی قیمت میں، اس رقم کے مالک ہیں جتنی قیمت میں ہمارا مال بازار میں بکے گا۔ تو جتنی قیمت میں بکے گا اس قیمت کا 2.5% ہمیں دینا ہے۔ 2.5% اللہ کے راستے میں غریبوں کو، مفلسوں کو، یا کہیں بھی جہاں ہمارے کوئی یار رشتہ دار ہیں، مدرسے والے ہیں، بہت سارے دوست و احباب ہیں، ان تمام کو دینا یہ ضروری ہے، یہ اللہ کا فرض ہے بندے کے اوپر۔ اگلا کمنٹ ہے قاری حفظ الرحمان صاحب کی طرف سے، یہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، تقریباً 20 سال پرانے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کتاب کے اندر یہ تو پڑھا ہے کہ زیر ناف کے بال صاف کرنے چاہیے، مگر یہ نہیں پڑھا کہ کہاں تک صاف کرنے چاہیے۔ بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قاری صاحب زیر ناف کے بال کہاں تک صاف کرنے چاہیے؟ مفتی صاحب آپ تفصیل سے وضاحت فرما دیجئے۔ زیر ناف کے بال کاٹنا واجب ہے، اس کا مقصد ناپاکی اور گندگی دور کر کے پاکی اور پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ 40 دن تک یا اس سے زیادہ بلا وجہ چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے، اور اس کے کاٹنے کی جو حد ہے جو آپ نے معلوم کی ہے، حضرت قاری صاحب نے جو معلوم کی ہے کہ جو زیر ناف کے بال ہیں ان کے کاٹنے کی حد کہاں سے کہاں تک ہے، تو اس کی حد ناف کے نیچے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر، ناف کے نیچے جو پیڑوں کی ہڈی ہے جہاں سے ٹانگ شروع ہوتی ہے، یہ جو دونوں سائیڈ میں ہڈی ہوتی ہے، تو ایسے اس طرح سے ہم اس طرح سے لیں گے تو پیڑوں کی جو ہڈی ہے، ہڈی سے لے کر شرمگاہ اور اس کے آس پاس کا حصہ، اسی طرح خصیتین، اور اسی طرح پاخانے کا جو مقام کے آس پاس کا حصہ ہے، اور رانوں کا وہ حصہ کہ جہاں ناپاکی ٹھہرنے کا یا لگنے کا خطرہ ہو، یہ تمام کی تمام بال کاٹنے کی حد ہے۔ یعنی ناف کے نیچے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر شرمگاہ اور اس کے آس پاس کا جو حصہ ہے، اسی طرح خصیتین آپ سمجھ رہے ہیں، میں اس کو کھول کر نہیں بتلا سکتا، آپ اگر چاہیں تو کمنٹ میں معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پاخانے کا جو آس پاس کا مقام ہے، آس پاس کی جو جگہ ہے، وہاں سے بھی بالوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح رانوں کا وہ حصہ، ران جو ہوتی ہے تو رانوں کا وہ حصہ جہاں ناپاکی ٹھہرنے کا یا لگنے کا خطرہ ہو، ان تمام جگہوں کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ بال جو دبر کے قریب ہوں، دبر کیا ہوتی ہے وہ آپ اپنے کسی قریبی عالم سے معلوم کر لیں یا کمنٹ کر کے مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو دبر کے قریب جو بال ہیں اور ان میں ناپاکی رہ جانے کا خطرہ ہو، ناپاکی رہ جانا ان کے اندر ممکن ہو تو انہیں کاٹنا بھی ضروری ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ یہ جو بال ہیں، جو دبر کے آس پاس کے بال ہیں، یہ تو بدرجہ اولا کاٹنے چاہیے۔ اس لیے بال کاٹنے کے وقت ان تمام باتوں کا اور ان تمام چیزوں کا اور ان تمام جگہوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نہیں سمجھیں تو کمنٹ کر کے آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد طاہر پھپھونڈا کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ رمضان کی حالت میں اگر مچھر حلق سے نیچے چلا جائے تو کیا رمضان ٹوٹ جائے گا یا نہیں، اور اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر خود بخود بغیر کسی اختیار کے مچھر منہ کے اندر چلا جائے اور منہ کے اندر جانے کے بعد حلق سے نیچے اتر جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر مچھر خود بخود گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر قصدن ایسا کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی اگر جان بوجھ کر رہا ہے۔ اگر بھولے سے اچانک بغیر کسی ارادے کے مچھر حلق میں چلا جائے، اندر اتر جائے، کوئی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن اس روزے کا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہی حکم مکھی اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کا بھی ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا یا نہیں، تو جس صورت میں نے ذکر کیا کہ جان بوجھ کر اس کو
حلق سے نیچے اتار لینا، تو اگر اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزہ ٹوٹتے ہی اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگلا کمنٹ ہے نصر الدین کستلا قاسم آباد ضلع ہاپوڑ سے، کہہ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ جمعہ کے غسل کے لیے معتکف غسل خانے میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر واش روم میں ہی نہانے کا انتظام ہو اور معتکف قضاء حاجت سے فارغ ہو کر جتنی دیر میں وضو کرتے ہیں اتنی ہی دیر میں جمعہ کا غسل کر لے تو اس کی گنجائش ہے، مگر اس دوران شیمپو اور صابن وغیرہ استعمال نہ کرے کیونکہ اس میں زیادہ دیر لگے گی، زیادہ دیر لگنے کی وجہ سے اعتکاف کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اگلا کمنٹ ہے فیصل خان کی طرف سے، کہہ رہے ماشاءاللہ شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے شیر خان کی طرف سے، کہہ رہے ماشاءاللہ شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے عثمان خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگلا کمنٹ ہے صدائے میڈیا کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب مفتی صاحب شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے محمد عرفان سیفی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے محمد شاہد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے محمد امتیاز کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے منظور احمد ملک کی طرف سے، کہہ رہے ہیں جزاک اللہ شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے فردوس سعید کی طرف سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم زیور بیچتے ہیں تو 10% لیس میں بکتا ہے، یعنی 90% ویلیو جو بنتی ہے زکوٰۃ اس پر نکلے گی اور سلور 50% لیس میں جاتا ہے، پلیز کلیئر کر دیجئے جزاک اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جواب میں اپنی کافی ساری ویڈیو میں دے چکا ہوں، لیکن آپ نے سوال کیا اس لیے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو زیور ہمارے پاس میں ہے تو اس کی ویلیو آج کے اعتبار سے جو اس کی ویلیو ہے، یعنی بازار میں جب ہم اس کو بیچیں گے تو 10% یا 15%، 25% جو بھی کٹے گا، اس کے کٹنے کے بعد جو رقم بچتی ہے اس رقم کا 2.5% ہمیں دینا ہوگا۔ یہ تو رہا معاملہ سونے اور چاندی کا۔ دوسری چیز آپ نے ذکر کی ہے کہ سلور 50% لیس میں جاتا ہے، تو سلور کی زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے۔ اگر سلور بیچنے کے لیے آپ کے پاس میں رکھا ہوا ہے، یعنی آپ کا کاروبار ہے یا آپ کے پاس میں سلور رکھا ہوا ہے، آپ اس کو بیچنا چاہتی ہیں تو اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ تو الگ ہے، بیچنے کی چیزوں پر زکوٰۃ نکلتی ہے۔ جس چیز کی نیت ہم نے بیچنے کی کر لی اس کی زکوٰۃ نکلے گی، لیکن گھر کے اندر جو سلور رکھا ہوا ہے چاہے وہ استعمال میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو مگر وہ بیچنے کے لیے نہ ہو تو ایسے سلور کی زکوٰۃ ہرگز نہیں نکلے گی۔ اگلا کمنٹ ہے گیان ان ٹیوب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ جو رمضان میں انتقال کرتے ہیں ان کا فطرہ دینا ہوتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے جو شخص بھی انتقال کر جائے اس کی طرف سے فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد جس کا انتقال ہو اس کی طرف سے فطرہ دیا جائے گا، یعنی مردوں کی طرف سے فطرہ نہیں دیا جاتا ہے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ ابو سعید خدری انصاری کی طرف سے، کہہ رہے خواب میں خود اپنی مسجد میں بڑے علماء کو دیکھنا کیسا ہے؟ یہ علماء کرام سے اور دینداروں سے محبت رکھنے کی علامت اور نشانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو برقرار رکھے۔ اگلا کمنٹ ہے شانو تیاگی کی طرف سے، کہہ رہے مفتی صاحب فطرے کے کتنے پیسے دیں؟ یہ جو سوال ہے یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ 1 کلو 633 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ہمیں دینی ہے، 1 کلو 633 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ہمیں دینی ہے، یہ فطرے کی رقم ہے۔ اب آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں وہاں آٹے کا اس کا گیہوں کا جو بھی بھاؤ ہے آپ اس کے اعتبار سے فطرہ دے سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد حنیف کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو کر تیسری رکعت میں بھول سے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ پلیز حضرت جواب دو۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسی صورت میں اگر 3 تسبیح یا اس سے زیادہ پڑھنے کی مقدار کسی آدمی نے قرات کر لی، یعنی جو سوال کے اندر ذکر کیا گیا کہ
फ़र्ज़ नमाज की तीसरी या चौथी रकात में बुलंद आवाज़ से सूरह फातिहा पढ़ ली, तो अगर 3 तस्बीह या इससे ज़्यादा मिक़दार में बुलंद आवाज़ से क़िराअत कर ली तो ऐसी सूरत में सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। सजदा सहू ऐसी सूरत में करना पड़ेगा। और अगर किसी ने सजदा सहू नहीं किया तो वक्त रहते नमाज लौटाना वाजिब है, और अगर वक्त गुज़र जाए तो वक्त गुज़रने के बाद उस नमाज को लौटाना फिर मुस्तहब है। यानी सवाल का जवाब ये है कि अगर किसी आदमी ने फ़र्ज़ नमाज की तीसरी या चौथी रकात में से किसी भी रकात में सूरह फातिहा आवाज़ से पढ़ ली, तो अगर 3 बार तस्बीह पढ़ने की मिक़दार या इससे ज़्यादा मिक़दार में आवाज़ से पढ़ ली तो ऐसी सूरत में सजदा सहू वाजिब हो जाएगा, नमाज में सजदा सहू करना पड़ेगा। और अगर किसी ने सजदा सहू नहीं किया तो वक्त रहते उस नमाज को लौटाना वाजिब है, और अगर वक्त रहते भी नमाज नहीं लौटाई, वक्त निकल गया, तो फिर ऐसी सूरत में वक्त निकलने के बाद उस नमाज को लौटाना मुस्तहब है। उम्मीद है कि आप इस मसले को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। मोहम्मद हनीफ़ की तरफ से दूसरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर एक बूढ़ी माँ कहती है कि मैं अपना गन्ना बेचकर पैसा मस्जिद में दे सकती हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल मस्जिद में दे सकती हैं, कोई हरज नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का काम है। कोई बूढ़ी औरत इस तरह से अपना माल और दौलत बेचकर अपना कुछ भी सामान बेचकर अगर पैसा मस्जिद में दे तो ये तो बहुत बड़े अजर व सवाब की बात है। अगला कमेंट शहजाद शेख गाज़ीपुर की तरफ से कह रहे हैं माशाअल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला कमेंट है आबिद अली की तरफ से, उन्होंने ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की ताबीर नेक लड़की मिलने की अलामत और निशानी है। अगला कमेंट मोहम्मद हनीफ़ की तरफ से कह रहे हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर मैंने 1-2 लोगों को देखा है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो उस मुर्दे को कब्र में दफनाने के बाद वो लोग कंकरियों पर कुछ सूरत दम करते हैं, फिर उस कंकरियों को कब्र में डाल देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि इनके साथ हमजाद था, उसके साथ दफन हो गया। क्या ऐसा करना सही है या गलत? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। ये जो आपने सूरत हाल ज़िक्र की है बिल्कुल वाहियात है, बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई बात नहीं है, ये मन घड़त तरीक़ा है, ऐसी कोई बात शरीयत में नहीं है। अगला कमेंट है स्कॉलर बॉय की तरफ से, कह रहे हैं कि क्या कर्ज़ लेकर फ़ितरा दे सकते हैं? कर्ज़ लेकर फ़ितरा देना जायज़ है, मगर बात दरअसल ये है कि जब आपके ऊपर कर्ज़ है और आपके पास में इतना माल नहीं है कि जिस पर फ़ितरा वाजिब हो सके, यानी माल कम और कर्ज़ ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में कर्ज़ लेकर फ़ितरा देने की ज़रूरत नहीं है। यानी खुलासे कलाम यह है कि आपको ये गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर फ़ितरा वाजिब है या नहीं। उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं कि फ़ितरा किस पर वाजिब है, मुफ्ती खालिद कासिमी। इस तरह से आप हमारी वीडियो निकालें, यूट्यूब पर सर्च करें और उसको देखें, उसके बाद देखें कि आपके ऊपर फ़ितरा वाजिब है या नहीं। अगर वाजिब है तो आप कर्ज़ लेकर दे दें, और अगर वाजिब नहीं है तो फिर कर्ज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है अलाउद्दीन खान की तरफ से, कह रहे हैं हज़रत किसी पर 3 लाख रुपए का कर्ज़ हो तो उसको भी फ़ितरा देना होगा या नहीं? अगर ज़रूरत से ज़्यादा मालियत कर्ज़ से कम हो, यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो माल है जिसकी वजह से फ़ितरा वाजिब होता है, अगर वो माल कर्ज़ से कम है, कर्ज़ ज़्यादा है, वो माल कम है, तो ऐसे शख्स पर फ़ितरा वाजिब नहीं है। अगला कमेंट है मोहम्मद साहिल की तरफ से, कह रहे हैं माशाअल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला कमेंट है मोहम्मद इम्तियाज़ की तरफ से, कह रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुफ्ती साहब को लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगला कमेंट है मुफ्ती मोहम्मद जाहिद कासिमी गाज़ियाबाद की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, एक मसला है कि अगर किसी शख्स ने इफ़्तार के वक्त से पहले ही ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इफ़्तार कर लिया, तो ऐसी सूरत में उन लोगों का रोज़ा होगा या नहीं? ऐसी सूरत में उन लोगों का रोज़ा नहीं होगा। उन लोगों का रोज़ा ख़त्म हो चुका, टूट चुका। ऐसी सूरत में उनके लिए ज़रूरी है कि वो ईद के बाद अपने उस रोज़े की क़ज़ा कर लें, और ऐसी सूरत में जिन्होंने ऐलान किया है वो भी गुनहगार होंगे। उनकी ज़िम्मेदारी है कि बहुत देखभाल कर, सोच समझ कर ऐलान किया करें। अगला कमेंट है मोहम्मद हनीफ़ की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगला कमेंट है शेरू खान की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा 14 साल के बच्चे का 4 महीने पहले इंतकाल हो गया था, लेकिन मैं उसे याद करके रोती रहती हूँ। क्या मेरा उसे याद करके रोना गलत है? प्लीज़ बताइए। ये बड़े दुख की बात आपने बतलाई है कि आपके 14 साल बच्चे का इंतकाल हो गया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उस बच्चे की रूह को सुकून अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फ़रमाए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको
اور وہ جو بچہ ہے اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جو ماں باپ ہیں، جتنے بھی بھائی بہن ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ اسے یاد کر کے آپ روتی ہیں، تو یہ جو رونے کا مسئلہ ہے، رونے کا جو معاملہ ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ انسان کو اپنے مرحومین کی یاد آتی ہے، یاد آنے کے بعد انسان روتا بھی ہے، تو یہ فطری چیز ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے، یہ انسان کے ساتھ میں ہوتا ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بیان کر کے روئیں گی، آپ اس کو یاد کر کے بیان کر کے دہاڑے مار کے روئیں گی تو وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آہستہ سے آنسو وغیرہ تو نکل ہی آتے ہیں، تو آپ صبر کرنے کی کوشش کریں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے شکیل انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں جس کے پاس خود کا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، آمدنی کم ہے، تو فطرہ ضروری ہے کیا؟ یاد رکھیے، فطرہ واجب ہونے کے لیے، فطرہ ضروری ہونے کے لیے، اگر کوئی آدمی کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر فطرہ واجب نہ ہو، یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی مالیت ہے کہ جس پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے تو آپ پر فطرہ واجب ہے، چاہے آپ کرائے کے مکان میں ہی رہتے ہوں، چاہے آپ فٹ پاتھ پر رہتے ہوں، اگر اتنا مال ہے کہ جس پر فطرہ واجب ہو جاتا ہو تو آپ پر فطرہ واجب ہے۔ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں، فطرہ کس پر واجب ہے، مفتی خالد قاسمی، یہ آپ لکھیں گے یوٹیوب پر۔ جب آپ اس کو لکھیں گے تو ہماری ویڈیو سامنے آ جائے گی، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پر فطرہ واجب ہے یا نہیں۔ اگلا کمنٹ عرفان خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیٹ میں تیزاب بن رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں، گیس کا علاج، مفتی خالد قاسمی، اس کے اندر گیس اور تیزاب دونوں کا ہی علاج بہت اچھی طرح سے، بہت اچھا علاج بتلایا گیا ہے، دیسی علاج بتلایا گیا ہے۔ آپ اس کو کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا اور ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ محمد نسیم انصاری بگہا بہار سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میں ممبئی سے گجرات آیا ہوں، یعنی لگ بھگ 750 کلومیٹر دوری پر آیا ہوں، وہ بھی 2 دن کے لیے۔ تو میں عشاء کی نماز پڑھایا ہوں اور 4 رکعت پڑھایا ہوں، امام نہیں تھے اور کوئی مقتدی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو نماز پڑھا سکے، تو کیا ہوگا اس نماز کا حکم بتائیے۔ آپ نے جو صورتحال ذکر کی ہے، اس صورتحال میں یعنی اتنے لمبے سفر میں آپ شرعی اعتبار سے مسافر ہیں، اور مسافر کے لیے، ایسے مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قصر کرے گا، یعنی 4 اور 3 رکعت والی نماز کی جگہ 2 رکعت پڑھے گا، فرض نماز کی جگہ 2 رکعت پڑھے گا۔ تو اگر کوئی شخص سفر میں امام بن جائے یا امامت کرے یا وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو قصر کرنی پڑے گی، یعنی 2 رکعت، 4 اور 3 کی 2 رکعت پڑھنی پڑیں گی۔ لیکن اگر وہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ آدمی پوری نماز پڑھے گا۔ یعنی اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا نماز اس کو پڑھانی پڑ رہی ہے تو وہ کسی کے تابع نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ نماز قصر کرے گا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز کی جگہ 2 رکعت پڑھے گا، جبکہ اگر وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پھر پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ اب وہ امام کے تابع ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ نمبر 89 کے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔ کافی تعداد میں سوالوں کے جواب میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ جن حضرات کے سوالوں کے جواب اس میں آ گئے وہ کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہاں ہمارے سوالوں کے جواب آ گئے ہیں، اور جن حضرات کے سوالوں کے جواب نہیں آئے وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ ان کے سوالوں کے جواب تسلی بخش دیے جا سکیں۔ تو بہرحال امید ہے کہ آپ ان تمام سوالوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔